مذاق۔ عقیل اپنی سائیکل پر تیزی سے چلا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت شہر سے دور ایک ویران سڑک پر تھا۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس کے دائیں طرف پہاڑوں کا سلسلہ تھا۔ وہ سڑک پر سے نظریں ہٹا کر کبھی کبھی پہاڑوں کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ اچانک اسے پہاڑوں کے قریب موجود ایک درخت کے نیچے کچھ خرگوش نظر آئے۔ اس کا دل للچا گیا۔ اس نے سوچا کہ ایک دو خرگوش پکڑ لینے چاہیے۔ اس نے فوراً سائیکل کا ہینڈل گھمایا اور اس درخت کی طرف تیز تیز سائیکل چلانے لگا۔ ذرا دیر بعد وہ درخت کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے سائیکل سے اتر کر اس کو سٹینڈ کر دیا اور خود خرگوش کی طرف بڑھا۔ خرگوش ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ وہ ایک خرگوش کے پیچھے بھاگنے لگا اور پھر پہاڑوں کے درمیان آ گیا۔ وہاں ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ خرگوش اس جھونپڑی میں گھس گیا۔ عقیل نے بھی اس کا تعاقب جاری رکھا۔ خرگوش اچانک غائب ہو گیا اور گھاس پھوس کی بنی دیوار کے عقب سے نکل کر ایک خوبصورت عورت عقیل کے سامنے آ گئی۔ کون ہو تم؟ عقیل نے اس سے پوچھا۔ تم کون ہو؟ عورت نے اس کا جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھ لیا۔ میں تو خرگوش پکڑنے آیا ہوں، عقیل نے جواب دیا۔ لیکن اب تم زندہ بچ کر نہیں جا سکتے، عورت خونخوار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کیا مطلب؟ عقیل چونک گیا۔ ہاں، عورت ہنس کر بولی، میں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ خرگوش باہر چھوڑے تھے تاکہ لوگ یہاں تک آ جائیں۔ لیکن تم کون ہو؟ عقیل نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ دیکھو، چڑیل نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ عقیل نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو خوف سے لرز گیا کیونکہ اس کے پیر پیچھے کی طرف تھے۔ عقیل جانتا تھا کہ چڑیلوں کے پیر پیچھے کی طرف ہوتے ہیں۔ تم چڑیل ہو؟ وہ ہکلایا۔ ہاں، ہا 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 ہا، چڑیل نے خوفناک قہقہا لگایا۔ اوہ! عقیل مزید پریشان ہو گیا۔ اب تم بچ کر نہیں جا سکتے، چڑیل غرائی۔ نہیں، مجھے جانے دو، عقیل نے التجا کی۔ نہیں، میں نے بڑی مشکل سے تمہیں گھیرا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہارا خون پینا چاہتی ہوں۔ نہیں، مجھے جانے دو۔ ناممکن، تم نہیں جا سکتے۔ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں میں جس کا بھی خون پیتی ہوں اس نے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہوتا۔ ہا 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 ہا، اس نے پھر قہقہا لگایا۔ لیکن مجھے معاف کر دو، عقیل گڑ گڑایا۔ نہیں، اب تم میرا شکار بنو گے۔ ہا 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 ہا، میں آج تمہارا خون پیوں گی، چڑیل نے کہا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ عقیل الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا اور پھر وہ دیوار سے جا لگا۔ چڑیل اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے دونوں بازو اس کی طرف ایسے پھیلا دیے جیسے اس کی گردن دبوچنا چاہتی ہو۔ مجھے معاف کر دو، عقیل گڑ گڑانے لگا۔ چڑیل قہقہے لگانے لگی اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے عقیل کی گردن پکڑ لی۔ مجھے معاف کر دو،
مجھے معاف کر دو۔ عقیل چیخنے لگا، ہا 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 ہا، اب مزہ آئے گا تمہارا خون پینے کا۔ چڑیل نے اپنے دانت اس کی گردن پر رکھ دیے۔ اب عقیل کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ اس کی چیخ نکل گئی اور اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت پسینے میں شرابور تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر میں اس کی حالت سنبھل گئی۔ اسے سارا خواب یاد آ گیا۔ خواب کو یاد کر کے بھی وہ خوف زدہ ہوا۔ کچھ دیر بعد اس نے ناشتہ کیا اور پھر چپ چاپ اسکول چلا گیا۔ اس نے اسکول جا کر اپنے دوستوں سے اس خواب کا ذکر کیا تو سب اس کا مذاق اڑانے لگے اور اسے ڈرپوک کہنے لگے۔ اسے افسوس بھی ہوا کہ مجھے اس خواب کا ذکر اپنے دوستوں سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گھر واپس آ کر جب وہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں گیا اور اس کی نظر آئینے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ واقعی اس کی گردن پر 2 ہاتھوں کے نشان موجود تھے۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔